خواتین و حضرات السلام علیکم۔ پروگرام ہے نور حیات، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان، اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کل اس پروگرام میں ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا سلسلے وار تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج بھی میں ایک نئے باب کے ساتھ آپ کو اپنے اس لاؤنج میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے مقدس لوکا کے انجیلی بیان کے 7ویں باب کو مکمل کر لیا تھا، اور آج ہم 8ویں باب کی طرف چلیں گے۔ تو آئیے دیکھیں لوکا آج ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ 8واں باب اور اس کی پہلی آیت سے: تھوڑے عرصہ کے بعد یوں ہوا کہ وہ منادی کرتا اور خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سناتا ہوا شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرنے لگا، اور وہ 12 اس کے ساتھ تھے، اور بعض عورتیں جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی تھی، یعنی مریم جو مگدلینی کہلاتی تھی، جس میں سے 7 بدروحیں نکلی تھیں، اور یوانا ہیرودیس کے دیوان خوذا کی بیوی، اور سوسنا اور بتیری اور عورتیں بھی تھیں جو اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھیں۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اے مسیح تیری تمجید ہو، آمین۔ 8ویں باب کے شروع میں لوکا ہمیں چند اضافی معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ میں ان کو اضافی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باقی کسی انجیلی بیان میں ہمیں یہ باتیں نہیں ملتی، اور وہ ہے خواتین کا خداوند یسوع مسیح کی منسٹری میں ان کی خدمت میں حصہ۔ باقی تینوں انجیل نویس یعنی متی، مرکس اور یوحنا یہودی تھے، اور یہودی معاشرے میں جو عورتوں کا مقام تھا اس سے ہم بہت اچھی طرح سے واقف ہیں، اس لیے وہ یہ معلومات ہمیں نہیں دیتے۔ لوکا چونکہ خود یونانی ہیں اور وہ یونانیوں کے لیے، غیر یہودیوں کے لیے اپنا انجیلی بیان تحریر کر رہے تھے اور تحقیق کر کے تحریر کر رہے تھے، اس لیے وہ ہمیں یہ چھوٹے سے ٹٹ بٹس دیتے ہیں، لیکن یہ انفارمیشن ہے بہت قیمتی، بہت ضروری۔ ہم ہر جگہ خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں کا یا 12 رسولوں کا ذکر کرتے ہیں جو کہ سب کے سب مرد تھے، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد بھی تھی جو کسی نہ کسی طور سے خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا حصہ رہی، اور یہاں پر لوکا ہمیں ان میں سے چند کے بارے میں بتاتے ہیں۔ 3 کا تو وہ نام لیتے ہیں، یعنی مریم مگدلینی، جس کے بارے میں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس میں سے 7 بدروحیں نکالی گئی تھی، اور پھر ہیرودیس کے دیوان خوذا کی بیوی یوانا اور سوسنا کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی لوکا یہ بھی بتاتے ہیں کہ اور بھی بتیری عورتیں تھیں، اور خواتین ہوتے ہوئے یہ شاید خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ان کی زمینی خدمت میں اس طرح سے شریک نہیں ہو سکتی تھی جیسا کہ خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگرد تھے جو کہ 24 گھنٹے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ وہ یسوع کے ساتھ رہتے تھے، یسوع کی خدمت میں شریک تھے، وہ جہاں یسوع جاتے تھے وہ ان کے ساتھ جایا کرتے تھے، لیکن ان خواتین میں شاید ایک بہت بڑی تعداد ان خواتین کی بھی ہوگی جن کو اپنا گھر بار بھی سنبھالنا پڑتا تھا، اپنی گرہستی بھی سنبھالنی پڑتی تھی، اس لیے شاید وہ اس طرح سے تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی، لیکن وہ ایک اور طرح سے خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں اپنا حصہ ڈالتی رہیں۔ اور لوکا اسپیسیفکلی ہمیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ 3 آیت کے آخری حصے کو اگر غور سے دیکھیں تو وہاں لکھا ہے جو اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھی۔ یہ ساتھ رہ نہیں سکتی تھی، یہ ساتھ جا نہیں سکتی تھی، یہ فزیکلی جسمانی طور پر اس خدمت کا حصہ نہیں بن سکتی تھی، لیکن لکھا ہے کہ یہ اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی شاگردوں میں صرف مرد ہی نہیں تھے، بہت سی عورتیں بھی تھیں جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلتی تھیں، اور ان کا چلنے کا انداز فرق تھا۔
وہ جسمانی طور پر فزیکلی شاید اپنا حصہ نہیں ڈال پاتی تھی، لیکن وہ اپنے مال میں سے، اپنے پیسے میں سے کچھ بچا کر خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے حوالے کر دیتی ہوں گی تاکہ یہ خدمت اچھی طریقے سے چلتی رہے۔ آج بھی ہمارے ہاں کی خواتین کو اپنی گھرستی سنبھالنی پڑتی ہے، اپنا گھر بار سنبھالنا پڑتا ہے، اپنے بچوں کی پرورش کرنی پڑتی ہے۔ شاید اس طور سے وہ منسٹریز میں نہیں آ سکتی، اگرچہ کہ عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو ہم آج منسٹریز میں دیکھتے ہیں، لیکن بہت سی ایسی بھی ہوں گی جو کہ ایکٹیولی منسٹریز کا حصہ نہیں بن پاتی۔ ان کے لیے یہاں پر لوکا ایک پوائنٹر دے رہے ہیں کہ وہ بھی اس بڑے کام میں، اس بڑے مشن میں شریک ہو سکتی ہیں، اپنے مال پیسے کے ذریعے سے، اپنی بچت کے ذریعے سے، جو پیسہ وہ اپنے گھر کے ایکسپنسز میں سے، اخراجات میں سے بچا سکتی ہیں، وہ خرچہ منسٹریز کو دیا جا سکتا ہے۔ اور ایک اور بھی طریقہ ہے منسٹریز کا حصہ بننے کا، اور وہ ہے دعا۔ دعا کے ذریعہ سے ہم بہت ساری منسٹریز کو آج سپورٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد صرف مرد ہی نہیں ہیں، عورتیں بھی ہیں، بھتیری عورتیں، جس طرح کے لوکا ہمیں بتاتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی اطلاع ہے جو لوکا نے ہمیں دی، لیکن یہ بڑے دور رس معنی رکھتی ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لوکا 8 باب اور اس کی 4 آیت سے، پھر جب بڑی بھیڑ جمع ہوئی اور ہر شہر کے لوگ اس کے پاس چلے آتے تھے، اس نے تمثیل میں کہا کہ ایک بونے والا اپنا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا اور روندا گیا، اور ہوا کے پرندوں نے اسے چگ لیا، اور کچھ چٹان پر گرا اور اگ کر سوکھ گیا، اس لیے کہ اس کو تری نہ پہنچی، اور کچھ جھاڑیوں میں گرا اور جھاڑیوں نے ساتھ ساتھ بڑھ کر اسے دبا لیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور اگ کر 100 گنا پھل لایا۔ یہ کہہ کر اس نے پکارا، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سن لے۔ اس کے شاگردوں نے اسے پوچھا کہ یہ تمثیل کیا ہے؟ اس نے کہا، تم کو خدا کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر اوروں کو تمثیلوں میں سنایا جاتا ہے، تاکہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے نہ سمجھیں۔ وہ تمثیل یہ ہے کہ بیج خدا کا کلام ہے۔ راہ کے کنارے کے وہ ہیں جنہوں نے سنا، پھر ابلیس آ کر کلام کو ان کے دل سے چھین لے جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ایمان لا کر نجات پائیں۔ اور چٹان پر کے وہ ہیں جو سن کر کلام کو خوشی سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن جڑ نہیں رکھتے، مگر کچھ عرصے تک ایمان رکھ کر آزمائش کے وقت پھر جاتے ہیں۔ اور جو جھاڑیوں میں پڑا، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے سنا، لیکن ہوتے ہوتے اس زندگی کی فکروں اور دولت اور عیش و عشرت میں پھنس جاتے ہیں، اور ان کا پھل پکتا نہیں۔ مگر اچھی زمین کے وہ ہیں جو کلام کو سن کر عمدہ اور نیک دل میں سنبھالے رہتے اور صبر سے پھل لاتے ہیں۔ پہلی صدی عیسوی کے ربیوں کا یہ لائحہ عمل تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنا کر، تماثیل سنا کر لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہ وہ کہانیاں تھیں جو کہ بڑی عام فہم ہوتی تھیں، لیکن وہ کسی بڑی سچائی کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی تھیں۔ خداوند یسوع مسیح بھی ایک ربی تھے۔ ان کی بیشتر تعلیم بھی تماثیل پر مشتمل تھی۔ انگریزی میں ہم تمثیل کو پیرابل کہتے ہیں، اور یہ ایک یونانی لفظ پیرابولے سے نکلا ہے، پیرابل، پیرابولے، اور اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو دوسری چیز کے برابر لا کر کھڑا کر دینا۔ ایک عام فہم دنیاوی حقیقت کو لے کر اس کے وسیلے سے خدا کی بادشاہی کے متعلق کچھ اہم تعلیم دے دینا، یہ تمثیل ہے، یہ پیرابل ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی اسی طریقہ کار کو اپنایا۔ جیزس واز اے ماسٹر سٹوری ٹیلر۔ وہ عام زندگی سے چھوٹی چھوٹی چیزیں اٹھا کر
ان کو گہرے روحانی معنی دے کر اپنے لوگوں پر خدا کی بادشاہی کے بھید کھولا کرتے تھے۔ یہاں پر ہمیں خداوند یسوع مسیح کی سب سے اہم تمثیل نظر آتی ہے۔ غالباً جب وہ لوگوں کو اس تمثیل کے بارے میں بتا رہے تھے تو کہیں پس منظر میں دور بیک گراؤنڈ میں کسی کھیت میں کوئی بیج بونے والا خداوند یسوع مسیح کو نظر آیا ہوگا، جو اپنے تھیلے میں سے بیج لے کر اپنے کھیت میں بکھیر رہا ہوگا۔ اس کو دیکھ کر خداوند یسوع مسیح نے یہ ایک نہایت ہی خوبصورت تمثیل اپنے سامنے بیٹھی ہوئی بھیڑ کو سنائی۔ یہ سب سے اہم تمثیل ہے۔ اگر میں اس کو سب تمثیلوں کی ماں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بھی ایسا ہی کہا۔ جب مقدس مرکز اس تمثیل کو بیان کرتے ہیں تو اس میں وہ خداوند یسوع مسیح کا ایک قول بھی شامل کر دیتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ تمثیل سمجھ نہیں آئی تو پھر تم کسی اور تمثیل کو بھی سمجھ نہیں پاؤ گے۔ یہ ایک فاؤنڈیشنل پیرابل ہے، ایک بنیادی تمثیل ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اگر ہم اس تمثیل کو سمجھ جائیں تو باقی تمام تماثیل کو سمجھنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گا۔ اب اس تمثیل کے چند عوامل ہیں۔ 3 چیزیں ہمیں اس تمثیل میں نظر آتی ہیں۔ پہلی بات ہے بیج، دوسری بات ہے بونے والا، اور تیسری بات ہے زمین۔ اگر میں انگریزی میں ان تینوں چیزوں کو بیان کروں تو یاد رکھنا شاید زیادہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ وہ سب کی سب ایک ہی حرف سے شروع ہوتی ہیں۔ بیج یعنی سیڈ، بونے والا سوور، اور زمین سوئل۔ اور پھر زمین کو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ بیان فرمایا کہ 4 قسم کی زمینیں ہیں جن پر وہ بیج گرتا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے یہ تمثیل بھیڑ کو سنائی تو شاید ان کی شاگردوں کی سمجھ میں یہ تمثیل نہیں آئی، اور جب بھیڑ چھٹ گئی تو اس کے شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح سے سوال کر لیا کہ اس تمثیل کے معنی تو ہمیں سمجھا دے۔ کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ کہ یسوع جسمانی طور پر ان کے درمیان تھے۔ کوئی بات سمجھ نہیں آئی، کوئی مشکل درپیش آ گئی تو وہ ہمیشہ یسوع کے پاس جا سکتے تھے۔ لیکن فکر نہ کریں، ہم بھی کوئی اتنے بدقسمت لوگ نہیں ہیں۔ یسوع ہمیں بھی دوسرا مددگار دے کر گیا ہے، اور اگر ہمیں بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو ہم روح القدس کی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم روح القدس کے وسیلے سے خداوند یسوع مسیح کے پاس جا سکتے ہیں اور اپنی مشکل، اپنی پریشانی اس کے قدموں میں رکھ سکتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے پھر یہ تمثیل اپنے شاگردوں کو سمجھا دی۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ان ریسپانسونیس کی بات کی تھی کہ لوگ اتنے سخت دل ہو گئے ہیں کہ وہ کسی قسم کا رد عمل دکھاتے ہی نہیں ہیں۔ وہ بات خداوند یسوع مسیح کی آپ کو یاد آ گئی ہوگی کہ ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی اور تم نہیں ناچے، ہم نے ماتم کیا اور تم نہیں روئے۔ اٹر ان ریسپانسونیس، کسی قسم کا کوئی رد عمل نہیں ہے۔ یہ تمثیل رد عمل کے بارے میں ہے، خدا کے کلام کے لیے رد عمل کے بارے میں ہے، خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کے رد عمل کے بارے میں ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے اس تمثیل کو اپنے شاگردوں کو سکھایا تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ بیج خدا کا کلام ہے، خوشخبری ہے، انجیل ہے، وہ خوشخبری جو ہمیں لے کر اس دنیا تک جانا ہے۔ ہم بہت دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ خدا کا کلام ہے جس کی منادی چرچز میں کی جاتی ہے،
اور لوگ اس منادی کو سن کر 4 قسم کا رد عمل دکھا سکتے ہیں۔ اس تمثیل کے ہرگز معنی یہ نہیں ہے۔ اس کے معنی ہیں غیر قوموں میں خدا کے کلام کو لے کر جانا، بیج بکھیرنا۔ چرچ میں تو وہ لوگ آتے ہیں جو کسی نہ کسی صورت میں یہ بیج اپنے اندر رکھتے ہیں۔ ہم نے دنیا تک خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کو، انجیل کو لے کر جانا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ بتا دیا کہ جب لے کر جاؤ گے تو یہ نہ سمجھنا کہ سب لوگ اس کو خوش دلی سے قبول کر لیں گے۔ 4 قسم کے رد عمل ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ تو بیج تو خدا کا کلام ہے۔ یاد ہے یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اپنی خدمت کیسے شروع کی؟ توبہ کرو کہ خدا کی بادشاہی قریب آ گئی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کا آغاز کیسے کیا؟ توبہ کرو، خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یہ خدا کی بادشاہی کا پیغام ہے جو ہمیں لوگوں تک لے کر جانا ہے۔ دوسری چیز ہمیں یہاں جو نظر آتی ہے وہ بونے والا ہے۔ یہ بونے والا کون ہے؟ وہاں تو بونے والا خداوند یسوع مسیح تھا۔ وہ خدا کی بادشاہی کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس کے شاگردوں نے، اس کے رسولوں نے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری لوگوں تک پہنچائی۔ اور آج یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس خوشخبری کو دنیا تک پہنچائیں۔ تو بونے والا ہمارا خداوند بھی تھا، خداوند کے رسول بھی تھے، اور ہم بھی ہیں، بشرطے کہ ہم خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کا پیغام لے کر اس دنیا میں جائیں۔ اب یاد رکھیے، اب یہاں پر ایک اور بات بہت اہم ہے۔ وہ بونے والا کیا کر رہا ہے؟ شاید اس کا ایک جھولا ہے، کوئی بیگ ہے جس کے اندر بیج ہے، اور وہ بیج نکال کر بکھیرتا چلا جا رہا ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری اتنی ہی ہے۔ اس زمین کو کس نے تیار کیا ہم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اس بیج کا کیا ہوگا ہم یہ بھی نہیں جانتے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ دیانتداری کے ساتھ بیج بوتے رہنا، خدا کی بادشاہی کی خوشخبری کو بڑے ایمان کے ساتھ، بڑی دیانتداری کے ساتھ لوگوں تک پہنچاتے رہنا۔ ہاں، یہ احتیاط ضرور کر لیجئے گا کہ بیج سچا ہو، حقیقی انجیل ہو، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی بدعت نہ ہو جو لے کر ہم لوگوں کے پاس جا رہے ہوں۔ اور اس کے بعد آ جاتی ہے زمین۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، 4 قسم کی زمینوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ ایک وہ زمین جو لوگوں کے گزرنے سے سخت ہو چکی ہے۔ پہلی زمین وہ ہمیں نظر آئی جو کہ لوگوں کے بار بار گزرنے کی وجہ سے سخت ہو چکی ہے۔ اگر آپ کا کبھی کھیتوں میں سے گزر ہوا ہو تو آپ جانتے ہیں کہ کھیتوں کے درمیان پگڈنڈیاں ہوتی ہیں جن پر لوگ چلتے ہیں، اور بار بار چلنے کی وجہ سے وہ زمین اس قدر سخت ہو جاتی ہے کہ اس میں کوئی چیز سرایت نہیں کر سکتی، کوئی چیز اس میں پینیٹریٹ نہیں کر سکتی۔ جب بیج بونے والے نے بیج بکھیرا تو اس میں سے کچھ راہ کے کنارے گر گیا، ان پگڈنڈیوں پہ گر گیا، اس سخت زمین پر گر گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ اس میں سرایت نہیں کر سکتا۔ تو جب ہم خدا کا کلام لے کر نکلیں گے تو ہمارے سننے والوں میں سے بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو کہ بہرے ہیں، جو اپنے کان بند کر چکے ہیں، اور جن میں کہ وہ خدا کا کلام اندر سرایت کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں جو آؤٹ رائٹلی رد کر دیتے ہیں خدا کے کلام کو، انجیل کو، خداوند یسوع مسیح کو،
او اچھا آپ ہم سے مسیح کی بات کرنے آئے ہیں، ہم اسے کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سرے سے انکار کر دیں گے اس کلام کو قبول کرنے سے۔ اب پیچھے کیا ہے؟ ان کی تعلیم ہو سکتی ہے، ان کا رویہ ہو سکتا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے ایک خاص تعداد ان لوگوں کی ہوگی جو اس تعلیم کو سننا ہی نہیں چاہیں گے، اور اگر سن بھی لیں گے تو وہ تعلیم ان کے اندر نہیں جائے گی، بلکہ ابلیس آ کر اسے چگ لے گا۔ راہ کے کنارے جو بیج گرتا ہے وہ زمین کے اندر نہیں جا سکتا، وہ اوپر پڑا رہتا ہے اور پرندے آ کر اس کو چگ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں پتھریلی زمین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور جس جغرافیے کی بات ہو رہی ہے وہاں پر چٹانیں ہیں۔ اگر آپ آج بھی ملک فلسطین میں، اسرائیل میں چلے جائیں تو وہاں آپ کو جا بجا چٹانیں نظر آئیں گی، اور زمین کے نیچے تھوڑی سی ہی دوری پر ایک بیڈ راک ہے، چٹانیں ہیں زمین کے نیچے، اوپر مٹی ضرور ہے لیکن نیچے چٹانیں ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کچھ بیج وہاں پر بھی گرے گا، اور وہاں کیا ہے؟ چونکہ اوپر مٹی ہے، زرخیز ہے، ایک دم سے وہاں پر پودے پھوٹنے لگتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی جڑیں گہرائی میں نہیں جا سکتی، نیچے تو بیڈ راک ہے، نیچے تو چٹان ہے، وہ چونکہ ان کی جڑیں گہرائی میں نہیں جا سکتی، تھوڑے عرصے کے بعد وہ سوکھ جاتے ہیں۔ اور اس کے معنی خداوند یسوع مسیح نے یہ بتائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی خوشی سے انجیل کا پیغام قبول کر لیتے ہیں، یہ ایمان بھی لے آتے ہیں، لیکن جب آزمائشیں آتی ہیں، جب سختیاں آتی ہیں، تو پھر یہ لوگ بدک جاتے ہیں اور اپنے ایمان کا انکار کر دیتے ہیں۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے لیے خوشحالی کی انجیل ایجاد کی گئی جس میں سختیوں کا، مشکلات کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمیں اس بات کا دھیان کرنا ہے کہ جو بیج ہم بونے جا رہے ہیں وہ جینوئن ہے، وہ سچا ہے، وہ کسی بدعت پر مشتمل نہیں ہے۔ تیسری قسم کی زمین جھاڑیوں والی زمین ہے۔ یہاں بیج اگ تو آتا ہے لیکن وہاں پر پہلے ہی سے دوسرے پودے موجود ہیں جو اس نئے پودے کو اپنا رائیول، اپنا دشمن سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری خوراک کھانے کے لیے آ گیا، اور لکھا ہے وہ جھاڑیاں اس کو دبوچ لیتی ہیں اور وہ سوکھ جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قبول تو کر لیا خداوند کے کلام کو، لیکن دنیا سے اپنا رشتہ مکمل طور پر توڑا نہیں۔ وہ دو کشتیوں کے مسافر رہنا چاہتے ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے بھی چلنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس دنیا کے ساتھ بھی اپنا رشتہ استوار رکھنا چاہتے ہیں، اور جب ان کو یہ نظر آتا ہے کہ شاید یہ کلام ہمیں ہماری عیش و عشرت والی زندگی سے دور کھینچ کر لے جائے گا تو وہ کلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آخر میں وہ زرخیز زمین ہے، اچھی زمین ہے، جہاں پر جب بیج پڑتا ہے تو وہ پھوٹتا بھی ہے، وہ جڑ بھی پکڑ لیتا ہے، اس کی جڑ گہری بھی ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ پھلتا اور پھولتا بھی ہے اور بہت سا پھل لاتا ہے۔ لوکا کہتے ہیں 100 گنا پھل۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑی کوئی ڈسکریجنگ قسم کی تصویر کشی نہیں کی خداوند یسوع مسیح نے؟ یہ تو کام شروع کرنے سے پہلے ہی خداوند یسوع مسیح نے ہمارا حوصلہ توڑ دیا کہ جاؤ گے تو کم از کم 75% لوگ ایسے ہوں گے جو تمہارے کلام کو یا تو سرے سے قبول نہیں کریں گے، یا اگر قبول بھی کر لیں گے تو بے دلی کے ساتھ، دو دلیں ہوں گے اور بڑی جلدی اس پیغام سے منحرف ہو جائیں گے۔ کیا میں بیج بوتے ہوئے یہ احتیاط کروں کہ کہیں یہ پتھریلی زمین پر تو نہیں گر جائے گا،
کہیں یہ چٹانوں والی زمین پر تو نہیں گرے گا، یا کہیں یہ جھاڑیوں کے بیچ میں تو نہیں گر رہا۔ اگر میں یہ احتیاط کرنے لگ گیا تو شاید میں بیج بو ہی نہ سکوں۔ بیج بونے والے کا کام کیا ہے؟ بیج کو بکھیرنا، اور اس بات کا دھیان نہیں رکھنا کہ وہ بیج کہاں گر رہا ہے۔ یقیناً یہ تھوڑی سی ڈسکریجنگ بات ہے۔ جب شاگردوں نے کہا کہ یہ تمثیل ہمیں سمجھا دے تو خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ تمہیں تو خدا کی بادشاہی کا بھید دیا جا رہا ہے، لیکن اوروں کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اوروں کے لیے یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے نہ سمجھیں۔ یہاں پر خداوند یسوع مسیح یسایہ 6 باب کو کوٹ کر رہے ہیں۔ اب سب کو معلوم ہے کہ یسایہ 6 باب میں کون سی کہانی ہے۔ یسایہ 6 باب میں عزیہ بادشاہ کی موت کے کانسیکوینسز کا ذکر ہے کہ لوگ پریشان ہو گئے۔ خدا کا نبی یسایہ بھی پریشان ہو گیا، اور پھر اس نے خدا کو ایک اونچے تخت پر، بلندی پر، نہایت بلندی پر بیٹھے ہوئے دیکھا، اور جب ساری بات چیت ہو گئی تو خدا نے ایک سوال کیا، ہم کس کو بھیجیں؟ کون ہماری طرف سے جائے گا؟ تو یسایہ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ ساتھ ہی خدا نے یسایہ کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جس کے لیے تو جانا چاہ رہا ہے۔ لوگ تیری باتوں کو سنیں گے اور انسنی کر دیں گے، لوگ تیری نبوت کو نظر انداز کر دیں گے، لیکن ان چیزوں سے گھبرانا نہیں۔ خداوند یسوع مسیح وہی بات یہاں پر اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کہ جب خدمت کرنے کے لیے نکلو گے، جب خدا کے مشن کو پورا کرنے کے لیے نکلو گے، جب خدا کی بادشاہی کا پیغام لے کر اس دنیا میں جاؤ گے، تو ہر ایک خوش دلی سے تمہیں قبول نہیں کرے گا۔ اگر میں سمپل سٹیٹسٹکس یہاں پر استعمال کر دوں تو 25% لوگ تو وہ ہوں گے جو سراسر خدا کے کلام کو رد کر دیں گے۔ اس کے بعد تقریباً 50% لوگ وہ ہوں گے جو قبول تو کریں گے لیکن پورے دل کے ساتھ قبول نہیں کریں گے، اور جہاں ان کو موقع ملے گا وہ واپس اپنی پرانی زندگی کی طرف پلٹ جائیں گے۔ اچھی زمین، سننے والے، قبول کرنے والے صرف 25% لوگ ہوں گے۔ میں نے کہا یہ سٹیٹسٹکس شاید ہمیں بے حوصلہ کرنے کے لیے کافی ہوں، بے ہمت کرنے کے لیے کافی ہوں، لیکن یاد رکھیے گا وہ 25% کیا لکھا ہے لوکا نے ہمارے لیے کہ وہ 100 گنا پھل لے کر آئیں گے۔ تو وہ ساری مایوسی، وہ ساری نا امیدی جو کہ 3 قسم کی زمینوں پر بیج بکھیرنے سے ہوگی، وہ ساری مایوسی اس ایک زندگی میں پوری ہو جائے گی، امید میں بدل جائے گی جو خدا کے کلام کو سن کر پورے دل سے قبول کر لیتا ہے۔ کلام سنانے کے لیے مستعد رہے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ خدا حافظ۔